اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ 72 کیسز آئے تھے جن میں سے 63 کیسز کی پیمنٹس ہو چکی ہیں۔ 4 کے لیگل ایئرز ہمیں نہیں ملے، جو ہمیں کہا تو کوئی آیا نہیں ہے جو مجھے بتایا گیا ہے، اور 4 یا 5 ایسے جن کی کچھ ویریفیکیشن کا کام رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کمٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا پہلے دن ہی کہ امیڈیٹ ریلیف کے لیے جب تک کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم ہر دکاندار کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ وہ بھی ہم نے پہلے ہی کچھ دنوں میں ہی کوشش کی تھی کہ یہ ہم وہ پیمنٹ کر دیں، اور اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کہ ان کی ٹیمپرری کوئی جگہ انہیں دی جائے، خاص طور پہ رمضان شریف میں۔ میں اگین کراچی چیمبر کا، کے ایم سی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جناح میں پولو گراؤنڈ اور ایکسپو سینٹر میں، منسٹری آف کامرس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جگہ دی، اور ان جو فیکٹریز تھے ان کو کچھ نہ کچھ ایک سپورٹ ملی۔ ایک اور چیز پہ آئی کہ جی یہ اپنا کاروبار دوبارہ کیسے شروع کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے کراچی چیمبر، اور میں کراچی چیمبر کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، چاہے ان کی اس وقت کی مینجمنٹ ہو، ریحان صاحب ہوں، یا پاس پریزیڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں سارے 3 تو میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ 4 دیکھ رہا ہوں پاس پریزیڈنٹ ادھر بیٹھے ہوئے، ان سب کا کہ انہوں نے جس طریقے سے حکومت سندھ کو، اور یہ پہلی بار نہیں، جیسے ابھی زبیر صاحب نے بتایا تھا کہ جب بولٹن مارکیٹ کا معاملہ ہوا اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، انہوں نے وفاق سے وہ پیسے دلوائے، اور ہم نے کراچی چیمبر کو ہی ریکویسٹ کی، اور انہوں نے کہا تھا، خود اس وقت بھی کہا تھا کہ جی کراچی چیمبر کے تھرو آپ یہ کریں۔ پھر اس کے بعد بولٹن مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ، کوآپریٹو مارکیٹ، ان سب میں کراچی چیمبر نے حکومت سندھ کے ساتھ کام کیا، اور اس وقت بھی انہوں نے جو خاص طور پہ میں شکر گزار بھی ہوں، بتایا کہ 60 لوگ جو ایسوسیٹڈ تھے اس پوری ایکسرسائز میں، کمیٹیاں بنائی گئیں ہر الگ قسم سے، وہ سارے ادھر موجود بھی ہیں۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے مدد کی حکومت سندھ کی۔ ہمیں کہا گیا ایک اماؤنٹ دیا تقریباً 7 ارب روپے کے قریب کہ یہ ایکسپیکٹڈ خرچہ اس وقت تک ہو سکتا ہے۔ میں اپنے کابینہ کے منسٹرز کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اسی وقت اس کو اپروو کیا اور وہ پیسے ریلیز کیے تاکہ وہ مل جائیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے بتایا گیا ہے تقریباً 5 ارب اور 65 کروڑ کے اس کی جو ہیں کلیمز وہ منظور ہو چکے ہوئے ہیں۔ ادھر ابھی جو زبیر صاحب نے ایک بات کی تھی، کمشنر صاحب دیکھ لیجئے گا، کوئی ہم سے، میں یہی چاہوں گا، غلط فائدہ اس معاملے میں نہ لے جائیں، لیکن جس کا جو نقصان ہے وہ پورا ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے، کمشنر صاحب خود بیٹھیے گا، اور اگر کوئی ایشو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ریزالو ہو رہا تو زبیر صاحب، آپ، جاوید صاحب، سارے سب بیٹھے، پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ اس کو بھی ہم کریں درست۔ تو یہ انشاءاللہ آج اس کا پہلا مرحلہ ہے، چیکس دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، جیسے یہ پروسیس، اور اتنا کوئی لمبا پروسیس اب نہیں ہوگا، اصل پروسیس تھا ان کو حساب لگانا کہ کتنے حق کے کتنے پیسے کس کے ڈیو ہیں، اور اس میں چیمبر والوں نے جو سارا کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم باقی بھی جلد ہی دے دیں گے پیسے۔ ریلیز میں آلریڈی پیسے اویلیبل ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ان کو صرف جو کاغذی کارروائی آخری سرکاری ہوتی ہے وہ پوری کر کے دینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات جو کی زبیر صاحب نے کہ یہ بلڈنگ جو کمٹ کیا ہے حکومت سندھ نے کہ ہم بنائیں گے، بلڈنگ اسی سائز کی بنائیں گے، یعنی اس سائز کا مطلب ہے جتنے پہلے اس میں کرایہ دار یا مالک مکان جو بھی تھے، اس سے ایک دکان بھی زیادہ نہیں بنے گی۔ 1 دکان بھی زیادہ نہیں بنے گی، اور اس میں چیمبر والوں نے جو سارا کام کیا ہے اس
اس لیے کہ بڑی بڑی باتیں ہوئی تھی. میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں, میں حکومت کی طرف سے بالکل طے کر سکتا ہوں کہ ہماری پوری ہمدردی, ہماری یہ نقصان جو آپ کا ہوا تھا ادھر دیکھ کے میں نے جب وزٹ بھی کیا تھا لگتا تھا کہ ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے. تو آپ کی اس میں کوئی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے ہم سب کو کہ کوئی فائدہ کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے. ہاں لیکن جو آپ کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے, وہ کر کے دکھائیں گے. تو وہ بلڈنگ دوبارہ بننی ہے. اس میں بات کی کہ ڈیمولیشن ابھی شروع نہیں ہوئی, اس کی ایک وجہ ہے اور میں نے وہ کلیئر کیا ہے. لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان کو کہا بھی ہے اور اس کو تھوڑا سا جلدی ایکسپیڈائٹ کریں گے کہ ہمیں کہا گیا کہ بھئی یہ بیکاز اس پہ ایک ایف آئی آر اوبیسلی اتنا بڑا ثانیہ ہوا, ایف آئی آر کٹی ہوئی تو وہ کیس پراپرٹی بن جاتی ہے. تو کورٹ سے آرڈر لینا ہے ایک کہ اس کی ڈیمولیشن کی اجازت دی جائے, اور انشاءاللہ وہ مجھے نہیں اس کا پتہ چلا ہے. میں ہوم منسٹر صاحب, لا منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا اور وہ ہم جلدی کرائیں گے تاکہ اس کی ڈیمولیشن شروع ہو. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چیمبر کے ساتھ مل کے یہ کام کرانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کار خیر میں جو سیمنٹ بنانے والے ہیں, جو سریا بنانے والے ہیں, باقی جو کام کنسٹرکشن کا چاہیے ہوتا ہے ان سے ہیوی ڈسکاؤنٹس لیں گے تاکہ اس ثواب کے کام میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ہم گورنمنٹ کا پیسہ, یعنی گورنمنٹ کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, وہ کم سے کم خرچ کریں. اور انشاءاللہ میں نے 2 سال کا ہوا ہے کہ 2 سال میں یہ میکسیمم 2 سال میں یہ کمپلیٹ کریں, لیکن 4 مہینے 3 مہینے 3.5 مہینے گزر گئے. تو اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کرا کے ڈیزائنز پہ بھی بات ہوئی ہے, ہم اس کو جلدی ختم کرائیں گے اور یہ آپ سے وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہمت دے گا کہ ہم یہ وعدے کو نبھائیں اور یہ وعدہ پورا کریں. میں یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 چیزیں اور 2-3 باتیں اور بتانا چاہوں گا. اور ہم خاص طور پہ کراچی چیمبر والے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ بھی سارے کراچی کے رہنے والے ہیں. ہمارے اوپر کرٹیسزم بہت ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے, میں کسی کو نہیں کہتا, جو کوئی کہتا ہے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو ضرور بات کرتا ہے, لیکن یہ بتانا ضرور چاہوں گا. ایک بات میری رہ گئی اس سے پہلے, اس لیے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جیسے سب کی ڈیمانڈ تھی, بلکہ ہمارا اپنا خیال تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیں گے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی, انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا, اس کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ رپورٹ کابینہ میں پیش ہوئی, کافی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے. تو ہم نے ایک سب کمیٹی کی کہ اس کو ریویو کر کے اور ہمیں اسٹیپس دیں, اور ان کو سب کمیٹی کو یہ ڈائریکشن نہیں ہے کیبنٹ کابینہ کی طرف سے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے بتائیں, صحیح ہے درست ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس رپورٹ کے جو بھی سفارشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کمیٹی کو کہا ہے ہم نے کہ وہ سفارشات دیں, اور انشاءاللہ تعالی جو اگلی کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ سفارشات آ جائیں گی. اور اس میں میری غلطی بتائی گئی ہے, ABC جس کی بھی غلطی بتائی گئی ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا. اچھا میں یہ بتا دوں, میں نے وہ سرسری طور پہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکا ہوں, سرسری طور پہ پڑھی ہے. ابھی تک 90% سے زیادہ کوئی باتیں جو پہلے چند دنوں میں ہم نے کہی تھی کہ یہاں پرابلم ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم کام نہیں روکیں گے, کمپنسیشن نہیں روکیں گے. ہم جو ہمارا تہیہ ہے, جو وعدہ ہے کہ آپ سب کو جو افیکٹیز ہیں ان کو ہم نے بحال کرنا ہے, وہ کام جاری رہے گا. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس رپورٹ کے اوپر بھی جو سٹیپس لینے ہوں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان سفارشات کو. ایک چیز ابھی زبیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کافی انہوں نے اس واقعے پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. انہوں نے چائنیز گورنمنٹ سے بات کی. چائنیز 2 ٹیمز 2 بار آ چکے ہیں ادھر, ایک گورنمنٹ اونڈ
एंटिटी है वो 2 बार इधर आ चुकी है, और उनको हमने ये कहा और उनसे यही बात हुई कि हमें इक्विपमेंट नहीं चाहिए, फायर ब्रिगेड दे दो, फलानी चीज़ दे दो, हमें पूरा चाहिए। और उन्होंने वो पूरा प्लान बनाया है, उसकी पहली ड्राफ्ट हमारे पास आ गई हुई है, और उसको हमने देख के उस पूरे प्लान में कि कहाँ कहाँ फायर स्टेशंस होनी चाहिए, किस किस्म का इक्विपमेंट कहाँ पे ज़रूरत है, किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है लोगों को, और उस पे हम काम कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल है, मैं वही कि जब भी प्रेसिडेंट साहब बात करते हैं वो पूछते हैं उसकी क्या अपडेट है। इंशाल्लाह ताला उस पर हम तेज़ी से काम करें। उसमें कुछ जो भी इश्यूज़ हैं प्रोक्योरमेंट वगैरह के होते हैं, सरकार ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं कह सकती किसी को चीज़ ले आओ, हमें देखना पड़ता है। वो करके हमने जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में हमारे जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उन सबको बिठा के, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब उसको देख रहे हैं पर्सनली, और हम इस पे काम कर रहे हैं। तो जुबैर साहब इस पे हम बिल्कुल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं ये एडमिट करूँगा कि हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है डेवलपमेंट पे, ये सड़क बना दो, ये इधर पानी की लाइन डाल दो, फलाना हो गया है, लेकिन ये सर्विसेज जो हैं उन पे तवज्जो कम रही किसी वजह से। अब वो हमने दुरुस्त करना है कि ये ख़ासतौर पर इतना बड़ा सानिया हो गया, इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई, और अगर कुछ बेहतर होते इंतज़ाम तो मैं मानता हूँ वो कुछ बचत हो सकती थी। तो ये भी हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये वक्त लेना चाहता था कि क्रिटिसिज्म होता है और कई जगह पे जायज़ भी होता है। आप हमारे बजट बुक्स देख लें, और अगर आप चाहें तो वो डिटेल में हम आपको बता सकते हैं कि इस साल ये जो 2025-26 इंशाल्लाह शायद वो टारगेट हम पूरा ना कर सकें, इन द सेंस के टारगेट वैसे ही ज़्यादा रखते हैं और वो कम होते हैं। 300 अरब रुपए से ज़्यादा की डेवलपमेंट स्कीम्स कराची शहर में हैं। अब हमारे महसूस, और ये आपसे वादा है कि 90 दिन के अंदर वो फ्लाईओवर हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। पहलवान गोट रोड, नाता खान पे नया रोड, और कनेक्ट शारा फैसल को जौहर से कनेक्ट करने वाला निश्तर रोड, तोरी बंगश रोड, इस पे कुछ दिनों पहले, अब वो भी मैं मेयर साहब के मैं पूछ लेता हूँ, मीडिया पे किसी ने बड़ी वीडियो डाल दी कि ये तोरी बंगश रोड जो है इस पे नाकस काम हो रहा है, बड़ा नाराज़ हुआ इन पे। इन्होंने मुझे, ये कल की बात है, इन्होंने मुझे कल ही उसकी रिपोर्ट भी दी। लोगों की लोकल बताई हुआ क्या है, अनफॉर्चुनेटली होता ये है, इंक्रोचमेंट्स अगर हटाने आप जाते हैं तो लोकल लोग फिर उस पर कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन डिस्पाइट दैट मेयर साहब बैठे हैं सामने, क्वालिटी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर कहीं मुझे पता चलता है कोई मसला है उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाता है। सहबा अख्तर रोड बना रहे हैं, जहांगीर रोड, लियारी में मिर्ज़ा आदम रोड, कलंदरिया रोड, मेट्रोवेल रोड, SIUT मेहरुन्निसा रोड, चांद बीबी रोड, गुल प्लाज़ा के पीछे जो रोड है बन रहा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, गुल प्लाज़ा वाले जाते होंगे, अभी वो देखें। इस्लाउद्दीन रोड, इसके अलावा हम कराची के जो पुरानी मार्केट्स हैं, एम्प्रेस मार्केट, ली मार्केट, नर्सरी मार्केट, मच्छी मियानी मार्केट, सोल्जर बाज़ार मार्केट, इन सब को रेनोवेट कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। ये हमारा असासा है पुराना, जिसको बनाया जा रहा है। उसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो बिल्कुल इस वक्त कंप्लीशन पे हैं, यानी मैं कुछ हफ्तों की बात कर रहा हूँ, कुछ तो दिनों में, कुछ हफ्तों में, और ये बड़ी स्कीम्स हैं। शाहराह भुट्टो जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह मई के पहले 10 दिन के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके बारे में भी बड़ी मज़े की बात बताऊँ मैं, हम तो आज फिर बैठे हैं होम मिनिस्टर साहब, सुबह मुझे एक वीडियो आई कि बात कर लूँ, जो आपने सुबह मुझे एक वीडियो आई कि जी किसी के 25 लाख रुपए चोरी हो गए और एक चैनल ने धड़ाधड़ उस पर पता नहीं 2-4 बार वो चला दी। मैं इन पर नाराज़ हूँ, मैंने कहा ये क्या मज़ा है। पता चला जी अभी का किस्सा नहीं, पुराना किस्सा था, और माजरत के साथ उस चैनल को मैं ज़रूर कहूँगा
اور اس کے بعد وہ جو بندہ تھا اس کو کل بھی ان کا وہ ویڈیو بھی ریلیز کر رہا ہے، وہ ریزالو ہو گیا تھا، ان کے اپنے جو کوئی کاروباری ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، وہ پرانا قصہ آج پھر میڈیا نے چلایا، اور چلایا اس لیے کہ اس چینل کا کوئی عہدیدار تھا، اس کی بیگم صاحبہ تھی، ان کو سرکار نے ٹرانسفر کر دیا تو انہوں نے چلا دیا. یہ حقیقت ہے. اب یہ اور اچھا، جب زبیر بھائی دیکھیں گے یا جاوید بھائی دیکھیں گے، جو بھی دیکھے گا، میں دیکھوں، میں تو پہلی تو یہی ہوگی نا کہ 2-3 بددعائیں گالیاں دے دوں حکومت کو اس کے اوپر. پہلی تو امپریشن یہی ہوگی. مہربانی کر کے میڈیا تھی، ان کو سرکار نے ٹرانسفر کر دیا تو انہوں نے چلا دیا. یہ حقیقت ہے. اب یہ اور اچھا، جب زبیر بھائی دیکھیں گے یا جاوید بھائی دیکھیں گے، جو بھی دیکھے گا، میں دیکھوں، میں تو پہلی تو یہی ہوگی نا کہ 2-3 بددعائیں گالیاں دے دوں حکومت کو اس کے اوپر. پہلی تو امپریشن یہی ہوگی. مہربانی کر کے میڈیا والوں کے لیے بہت زیادہ احترام ہے. ہاں، آپ جہاں جہاں بھی ہماری خرابیاں بتاتے میں خوش ہوتا ہوں. جو ناجائز بھی بتاتے ہیں اس پہ بھی خوش ہوتا ہوں. کم از کم دیکھنے کا موقع مل گیا نا، ادروائز مجھے کیسے پتہ چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسی چیزیں نہ کریں جن سے لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے. ایک بار پہلے بھی ہوا تھا، اشارے بھٹو بھی بن رہی تھی کہ جی رات کو ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوٹتے ہیں. کوئی حقیقت نہیں تھی اس میں. اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ رات کو دیر سے آ رہے تھے، وہ بچے ادھر جو آس پاس کے وہ روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے ڈر گیا کہ یہ مجھے لوٹنے آئے. پھر میڈیا نے تو خیر پھر اس کو کافی اچھالا. تو نتھنگ اگینسٹ دی میڈیا، پلیز کریں. اور لیکن جہاں پہ اگر کوئی اچھا کام ہو تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں تو دل، ہر ایک آدمی انسان ہے، فطرت ہوتی ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ کوئی اچھا کام ہوا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا کر دیا کریں. باقی ادر ٹائمز یو فری ٹو واٹ ایور یو وانٹ. میں بتاتا شارع بھٹو انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہم اس کا افتتاح کرائیں گے چیئرمین صاحب سے. جہاں آپ ابھی سکتے ہیں، آخری کچھ 150-200 میٹر کے قریب ہے جس پہ کام چل رہا ہے. میں خود گیا ہوں اس پہ، اور بلکہ میں نے ایک ویڈیو یہی وہ دیکھی تھی، کسی نے کی تھی کہ میں نے کہا تو یہ تھا، بیٹھے ہیں لوکل گورنمنٹ منسٹر، کہ وہ شارع بھٹو کے ساتھ انہیں پہلے ہماری ڈیٹ تھی 31 مارچ شارع بھٹو کی، وہ تھوڑی سلپ ہو گئی، مہینہ ڈیڑھ آگے چلی گئی، یہ مہینہ سوا، تو اس دن کمپلیٹ کرنا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا. خیر وہ سن رہے ہیں، وہ خود ہی کر لیں گے. ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، سعید پہلے دیکھ رہے تھے، اب ناصر شاہ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ انشاءاللہ اس کو درست کر لیں گے. تو یہ چیزیں تھیں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس شہر کے لوگوں کے لیے بہتر سروس پرووائڈ کریں. پرابلمز ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یونیورسٹی روڈ کا، میں خود مانتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس پہ حکومت نے بہت تنگ آ کے ایک بڑی کوشش کی کہ اس کو جس طریقے سے ہوتا ہے کرائیں. ہم نے کہا نہیں جی ایسے کام نہیں چلے گا. ہم نے کچھ سخت سٹیپس لیے ہیں. وہ سخت سٹیپ اس لیے نہیں لیا، بڑی مزے کی بات ہے نا، وہ سخت سٹیپ لو، اگر کچھ نہ کرو تو کہتے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اگر سٹیپ لینا شروع کرو تو یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کچھ. تو بھائی کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد لوگوں کی جو پرابلم ہے اس کو درست کیا جائے. اس لیے کہ میں خود بتاتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں اور شرمندگی ہوتی ہے، کسی پبلک میں چلا گیا، کہیں کھانا کھانا چلا گیا، کہیں جہاز میں 1-2 بار بیٹھنے گیا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کہتا ہے اب یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بناتے. تو ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں لوگ کر رہے ہیں. اب تو آپ نے سنا ہوگا بڑی بڑی اس پہ بنی ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں
ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی لیکن یونیورسٹی روڈ نہیں کھلا. پتہ نہیں انہوں نے آپ کی باتیں سن لی, ہرمز واپس بند کر دی ساروں نے. ایسا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کبھی سن بھی لیتا ہے نا یہ چیزیں. تو خیر انشاءاللہ اس کو بھی ہم وہ سٹیپس لے رہے ہیں کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم جلد سے جلد ان کا حل نکالیں. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ میں اپنے لوگوں کا تو کہ چیمبر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بے انتہا مدد کی ہے, اور ہمیں ایگزیکیوشن کے لیے مدد چاہیے تھی اس میں ہماری مدد کی. اور سب سے زیادہ شکر گزار میں گل پلازا کے افیکٹیز کا ہوں کہ انہوں نے بھروسہ رکھا. اور مجھے پتہ ہے آپ کو کئی لوگوں نے ورغلایا ہوگا کہ فلانا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور کچھ لوگ آپ میں سے وہ بھی ہوں گے, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں ادھر بیٹھا ہوں کوئی بدنیتی نہیں ہوگی کبھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں خامی خرابی ہو جائے, تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے, لیکن بدنیتی نہیں ہوگی کبھی بھی. آپ جی ہاں سیس والا کام بھی کر دیا, لیکن پیسے جلدی دینا ہمیں, وہ ادھر ہی کام آئیں گے نا, وہ ادھر ہی کام آئیں گے نا. وہ 15 جولائی تک 45 ارب روپے مجھے نمبر یاد ہیں, وہ بیٹھے ہیں منسٹر, روز ان سے پوچھتا ہوں. جی نہ میں تو نیچے, لوگوں نے دینے شروع کر دیے ہیں پیسے. اچھا منسٹر صاحب دیکھ لیجئے گا, تو آپ لیٹ نہ کیا کریں نا, حکومت لیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ چلے نہیں, یہ ادھر سے نہیں, لیکن اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر لیں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور جیسے میں نے کہا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ جہاں پہ بھی لوگوں کو سندھ مراد علی شاہ کا سانح گل پلازا متاثرین سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ سانح گل پلازا کے متاثرین تنہا نہیں, حکومت سندھ ہر ممکن تعاون کرے گی. انہوں نے کہا کہ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سانح گل پلازا متاثرین سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ سانحے کے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. متاثرین کی بحالی میں کراچی چیمبر نے اہم کردار ادا کیا. سندھ حکومت پلازا کی دوبارہ تعمیر کا وعدہ پورا کرے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا سانح گل پلازا کے متاثرین کی حوصلہ افزائی اور مکمل بحالی کا عزم. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سانح گل پلازا افسوسناک تھا, قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ متاثرین کی بحالی میں کراچی چیمبر نے اہم کردار ادا کیا. لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا. 63 کیسز میں ادائیگی ہو چکی ہے. ہر دکاندار کو فوری 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا.